بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم عزیز پی ایم ایسین، امید ہے پچھلا کام جو ہم نے کیا ہے وہ آپ کو سب یاد ہوگا۔ پچھلے کام میں ہم نے 3 درس پڑھے، درس الاول الف، درس الاول با اور درس الاول جیم، یعنی قرآن کا حصہ جو سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کے اختتام تک ختم ہو گیا تھا۔ اب دوسرا حصہ بیٹا آپ کے کورس کا احادیث پر مشتمل ہے۔ احادیث کے حصے میں بیٹا 10 احادیث ہیں آپ کے کورس میں، لیکن پہلے حدیث اور سنت میں فرق اور اس کے تعارف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث بیٹا، حدیث اس کا واحد ہے۔ حدیث کے لفظی معنی خبر یا بات کی ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ یعنی تمام اقوال، افعال اور اعمال اور تقاریر کو احادیث کہتے ہیں۔ احادیث حدیث کی جمع ہے۔ حدیث کی 3 اقسام ہے بیٹا، حدیث قولی، حدیث فعلی یا عملی، اور تیسرا حدیث تقریری۔ حدیث قولی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا ذکر ہو۔ حدیث فعلی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عمل مبارک کا ذکر ہو، جبکہ حدیث تقریر کا مطلب ہے برقرار رکھنا۔ اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کام سے منع نہیں فرمایا اور نہ ان کی اصلاح فرمائی، بلکہ خاموش رہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاموشی سے اس عمل کو برقرار رکھا، کیونکہ امت محمدی ہونے کی حیثیت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ آپ کا فرض تھا کہ جب بھی آپ کوئی ایسا عمل دیکھتے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن ہوتی، خلاف ورزی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کی اصلاح فرماتے، اور اگر کسی موقع پر کوئی اصلاح کسی کی نہیں فرمائی اور آپ خاموش رہیں تو آپ کی خاموشی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ عمل درست عمل ہے۔ اس سے مراد حدیثی تقریری ہے۔ اب بیٹا آگے حدیث اور سنت ہے۔ سنت کے لفظی معنی ہے راستہ، طریقہ یا طرز عمل، جبکہ سنت نبی سے مراد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، طریقہ اور طرز عمل ہے۔ اب حدیث اور سنت میں فرق بیٹا دور رسالت میں تھا۔ دور رسالت میں حدیث سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک لیا جاتا تھا، جبکہ سنت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور عمل مبارک لیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل اور طریقے کی خبر اور اسی بات سے متعلق کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، جبکہ سنت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی عمل، کسی بھی بات کا کوئی طریقہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو حدیث اور سنت میں آج کل کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث کی دینی یا شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث کی دینی حیثیت وہی ہے جو کلام اللہ کی ہے۔ پچھلے درس الاول جم میں بیٹا ہم نے پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ، ہر عمل، ہر سوچ، تاکہ ان کے ارادوں میں بھی ہمارے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا راز موجود ہے۔ اس طرح حدیث کو نہ ماننے والا یا حدیث کا انکار کرنے والا یہ کفر کے مترادف ہیں۔ اب حدیث کے ماننے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، سورہ حشر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں انہیں لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن باتوں سے تمہیں منع کرے ان باتوں سے رک جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث کی دینی اور شرعی حیثیت وہی ہے
جو کلام اللہ کی ہے۔ اب عزیز طالب علم احادیث کی طرف آتے ہیں تو آپ کے کورس میں بیٹا نصاب میں 10 احادیث شامل ہیں۔ ان 10 احادیث کو تمام کو دیکھ کے میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کی، اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ پیج نمبر 87 سے شروع ہے بیٹا، اور آخری حدیث آپ کی من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ ان 10 کے 10 احادیث کو انشاءاللہ پڑھیں گے ترتیب سے۔ یہ تو وہ ان بچوں کے لیے ہے جن بچوں نے کلاس مس کی ہے، تو وہ سمری کو بھی دیکھ لیں تو انشاءاللہ کافی استفادہ آپ کو ہوگا۔ بیٹا پہلی حدیث دی گئی ہے آپ کے بک میں پیج نمبر 87 پر، من احبا، حب سے محبت کو کہا جاتا ہے۔ من احبا، جس نے محبت کی، من جو یا جس نے، حرف استفہام ہے، احبا محبت کی، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، و ابغضا بغض بھی عام طور پر استعمال میں ہوتا ہے، بغض رکھا اللہ کے لیے، و آتا اور عطا کرنا بھی استعمال ہوتا ہے، دینا للہ اللہ کے لیے دیا، و منع کرنا بھی بیٹا اردو میں استعمال ہوتا ہے، روکنا اور روکا، للہ اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں بیٹا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو روکا، کسی سے ہاتھ روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب عزیز طالب علم، آپ کو نون ہونا چاہیے کہ ہم جو احادیث کرتے ہیں تو حدیث کرنے میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے حدیث کی تشریح دیتے ہیں۔ تو تشریح میں ہم بیٹا حدیث کا صرف موضوع لکھتے ہیں۔ اس طرح اس حدیث کا موضوع کیا ہوگا؟ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں۔ اب صرف ہم یہ لکھ لیں گے کہ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں۔ اب پہلا اصول کیا ہے بیٹا؟ پہلا اصول ہے احب للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا۔ حدیث کی روشنی سے انسان مومن مسلمان اگر کسی سے محبت رکھے تو اپنے محبت اور الفتوں کے مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھے، کوئی ذاتی غرض مفاد یا کوئی بھی مطلب یا دنیائی خواہش نفسانی خواہشات اس میں نہ ہو۔ دوسری بات وہ ابغض للہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا۔ ویسے تو بغض رکھنا انسان کے لیے جائز بھی نہیں ہے، لیکن پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک ایسے شخص کو، ظالم کو، جابر کو، سرکش کو، نافرمان کو ناپسند کرتا ہے تو ہماری بھی ناپسندگی کا اور بغض اور کینہ رکھنے کا ذریعہ جو ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم کسی کے ساتھ بغض نہ رکھیں۔ تیسری بات بیٹا وعطا للہ ہے، اور اگر ہم کسی کو عطا کریں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عطا کریں، یعنی ہم اگر کسی کی مالی مدد کریں اس میں بھی اپنی نفسانی خواہشات، دنیاوی اغراض و مقاصد، نام و نمود و نمائش، ریاکاری وغیرہ نہ ہو، بلکہ وہ عطا کرنا بھی، وہ مدد کرنا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہو۔ آخری بات ومنع للہ ہے، اور اگر ہم اللہ کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روکے تو وہ بھی، اس کا مقصد بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ مطلب یہ بیٹا اگر ہم پہلے کسی کی مالی مدد کر رہے تھے اور عالم میں علم ہو گیا کہ وہ بندہ اس مالی مدد کا مستحق ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی مدد روک کر کسی دوسرے حقدار کی مدد جاری کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ 4 خوبیاں، یہ 4 یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے عطا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے روکنا، یہ جس میں بھی پائی جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو اور جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنا موجود ہے۔ عزیز طالب علم، اگلی حدیث ہماری دوسری حدیث ہے، من نصر، جس نے مدد کی، قوم ہو اپنے قوم کی، علی غیر الحق کی ناجائز کام میں، فہوا تو پس وہ کل بعیر و سونڈ کی طرح ہے، ردی جو گر رہا ہو،
کنویں میں، فہوا پس وہ ینزع اس کو پکڑ لے بذنبہ ہی اپنے دم سے۔ جس شخص نے کسی ناجائز کام میں اپنی قوم کی مدد کی تو وہ سونڈ کی طرح ہے جو کنویں میں گر پڑا اور پھر دم پکڑ کر نکالا جا رہا ہو۔ اس حدیث مبارک کو اگر ہم بیٹا دیکھیں، اس کی تشریح میں ہم لکھیں گے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز قوم پرستی کے بارے میں فرمایا ہے۔ قوم پرستی کا مطلب قوم پر جان مال ہار سب کچھ نچھاور کرنا، لیکن جائز کاموں میں۔ کس کے بارے میں فرمایا ہے؟ عصبیت کے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کے بارے میں فرمایا ہے۔ اب عصبیت کیا ہے؟ عصبیت سے مراد ناجائز قوم پرستی ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا اللہ کے نبی، کیا اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت تو یہ ہے کہ اپنی قوم کی ناجائز کاموں میں، یعنی آپ کو پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ آپ کے قوم غلطی پر ہے، اس کے باوجود بھی ان کا ساتھ دینا، یہ عصبیت کہلاتا ہے۔ عصبیت، ناجائز عصبیت، اس کی ہمیں دین اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح قومی اصول بتایا ہے کہ ہم چاہے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، ایک عام انسان کیوں نہ ہو، ہم جن کی بھی کوئی بھی مدد کریں تو اس میں ان کی ناجائز کاموں میں مدد نہ کریں، بلکہ ان کاموں میں مدد کریں جس میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی ہوتی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی مثال دی ہے کہ اس شخص کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر پڑا، یعنی جو اونٹ کنویں میں گر جائے اس کو اگر کوئی دم سے پکڑ کر نکالنا چاہے تو اونٹ کو تو نہیں نکال سکتا، الٹے یہ بھی ان کے ساتھ گر جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جس نے ناجائز قوم پرستی میں اپنا قوم کا ساتھ دیا، وہ اپنے قوم کے ساتھ تباہی اور بربادی کے زینے پر چڑھ گیا، تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور مدد کرو، تعاون مدد کرنے کو اللہ پر، بر نیکی کو بولتے ہیں، تقوی پرہیزگاری، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور مقام پر فرمان مبارک ہے، جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ نکلا اور اس کو اس بات کا علم بھی ہو کہ یہ ظالم ہے، تو یہ شخص اسلام سے نکل گیا۔ ہم اور آپ سب لوگ امت محمدی ہونے کی حیثیت سے کوشش کریں کہ ہم جس کی بھی مدد کریں تو جائز کاموں میں، ایسے کاموں میں نہ کریں جو اللہ نہ کرے ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا باعث بنے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی بیٹا، پریکٹس کرے، مشورہ کرے، انشاءاللہ اور بھی اچھا ذہن نشین ہوگا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر۔